آپ تمامی حضرات کا میں نہایت ہی شکر گزار ہوں، اور اپنی اور سے اس مسجد کے صدر محترم جناب راشد خان صاحب اور بالخصوص غوثیہ نوجوان کمیٹی کے جناب امجد علی صاحب، شاہد صاحب، فتح محمد صاحب اور تمام وہ اراکین جنہوں نے آج کی اس بزم کو سجانے میں رات دن کی محنتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ میں شکر گزار ہوں ناظم جلسہ کا کہ انہوں نے کچھ وقت کے لیے مجھے بھی مائک پر کھڑے ہونے کی دعوت عنایت فرمائی۔ حضرات، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے قرآن پاک کی آیت سے ابتدا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکرہم بایام اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اسٹیج پر رونق افروز بریلی شریف کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی صلاح الدین ایوبی صاحب مدثر اللہ العالی، اور بڑی ہی خوبصورت نظامت کر رہے ہمارے ناظم جلسہ صاحب حضرت مولانا مستفیض احمد صاحب نعیمی، اور تمام حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا تاخیر اور بلا تمہید عرض کرتا ہوں کہ جو زندہ دل قومیں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں اور اپنی تاریخ کو مٹنے نہیں دیتی، اس لیے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو مٹا دیتی ہے، صفحہ دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے۔ حضرات، ہم ہندوستانی قوم ایک زندہ دل قوم ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جب 15 اگست کا دن آتا ہے تو 15 اگست کا دن آپ سب یہ بھی جانتے ہوں گے کہ 15 اگست کا دن وہ ہے جس میں بھارت کے نواسیوں کو، بھارت کے باشندوں کو تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں سے غلامی کی نجات حاصل ہوئی تھی۔ تو ہندوستانی قوم نے اس دن کو یادگار کے طور پر منانا شروع کر دیا کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو ان تن کے گورے اور من کے کالے غلاموں، من کے کالے انگریزوں کی غلامی میں ہم لوگ جکڑے ہوئے تھے، ان کی زنجیروں میں ہمارے پاؤں اور ہمارے ہاتھ جکڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 15 اگست کے دن ہم ہندوستانیوں کو جو ہے ان انگریزوں کی غلامی سے نجات عطا فرمائی۔ اس لیے جب ہر سال 15 اگست کا دن آتا ہے تو ہندوستان کے لوگ جو ہے ہم جو ہے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، ہم جشن مناتے ہیں۔ تو بلا شبہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کا دن وہ دن ہے کہ جب تمام دنیا کی انسانیت جو ہے وہ ایک شیطان کے غلامی کے پنجے میں جکڑی ہوئی تھی، اور انسان جو ہے ایک خدا کی خدائی کا بھول کر جو ہے سینکڑوں پتھروں کو، سینکڑوں خداؤں کو جو ہے اس نے اپنے معبود اور اپنا خدا بنا لیا تھا۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہوئی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کے آنے سے انسانیت کو جو ہے شیطان کی غلامی سے آزادی کی نجات عطا ہوئی۔ میرے آقا کے قدموں کے صدقے میں انسانیت کو جو ہے شیطان کی آہنی
شیطان کے آہنی پنجے سے آزادی نصیب ہوئی تو ہم مسلمان جو ہیں ہم کلمہ گو لوگ رہے ہیں. جب ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے تو ہم اپنے اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منا کر اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا وآلہ محمد وصحبہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول یا اللہ. رسول اللہ یا رسول اللہ. میرے اور آپ سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں ہی کے لیے رحمت بن کر تشریف نہیں لائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے اور آپ سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے اور اس کا اقرار بھی کیا ہے. مسلمان تو کرتے ہی ہیں اپنی غلامی کا اقرار، لیکن ہندوستان کے اندر ہی وہ غیر مسلم شعراء جنہوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنا منظوم جو ہے نذرانہ عقیدت نذر کیا ہے، اس میں سے ایک گال کا پرشاد کا شعر آپ سماعت فرمائیں. گال کا پرشاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شعر عرض کرتا ہے، کہتا ہے کہ گر شمس و قمر کوئی دامن میں چھپا لے، گر شمس و قمر کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت کونین کو ہاتھوں میں اٹھا لے. گر شمس و قمر کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت کونین کو ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر گال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے تو وہ نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے. محمد کو آنکھوں سے لگا لے. ایک اور ہندو شاعر کنور مہندر سنگھ بیدی سحر کہتا ہے کہ لب پہ جب شاہ شہنشاہ تیرا نام آتا ہے، لب پہ جب شاہ شہنشاہ تیرا نام آتا ہے، ساقی بادئے کوثر لیے جام آتا ہے، ساقی بادئے کوثر لیے جام آتا ہے. اپنی غلامی کا شرف مجھ کو بھی عطا کر دیجئے یا رسول اللہ. اپنی غلامی کا شرف مجھ کو بھی عطا کر دیجئے، اس لیے کہ کھوٹا سکہ بھی تو کبھی کام آتا ہے، چھوٹا سکہ بھی تو مولا کبھی کام آتا ہے. حضرات محترم، میرے اور آپ سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آئے، اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آئے. حضرات یہ پیغام سماعت کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کس کا ہے. حضرات یہ پیغام لے کر جائیں کہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کس کا ہے. ذہن میں آپ کے یہ تصور آتا ہوگا کہ جو بہت زیادہ نمازی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، روزے رکھنے والا ہوگا، تلاوت قرآن کا قاری ہوگا، شاید اس کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوگا. لیکن میرے آپ سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ہے، جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ہے. تو حضرات یہ جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، نہیں، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام جو ہے اخلاق کے زور پر پھیلا ہے. اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سوار جو ہے نجد کے علاقے کے اندر بھیجے. نجد کے علاقے کے اندر ایک شخص جو ہے جس کو سمامہ بن اسال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ سوار جو ہے اس کو گرفتار کر کے اس کو پکڑ کر لے کر آئے اور آ کر اس کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے اس سمامہ بن اسال کو جو ہے باندھ دیا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے سمامہ بتا تیرے پاس کیا ہے. سمامہ بن اسال کہتا ہے کہ میرے پاس خیر ہے، ان تقتلنی تقتل زاد من وان تنعم علی شاکر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ ایک مجرم کو قتل کریں گے، لیکن اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو آپ ایک احسان ماننے والے پر احسان کریں گے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. پھر آپ اگلے دن تشریف لاتے ہیں, پھر آپ اس سے یہی پوچھتے ہیں, اے سمامہ بن اسال تیرے پاس کیا ہے؟ سمامہ بن اسال کہتا ہے کہ میرے پاس خیر ہے. ان تبتلنی تبتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک مجرم کو قتل کریں گے, لیکن اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے, رہا کر دیں گے, معاف کر دیں گے, تو آپ ایک ایسے شخص کو معاف کریں گے جو احسان کو ماننے والا ہے. اللہ کے رسول نے اس کو آج بھی چھوڑ دیا ہے. تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے ستون کے پاس پھر آتے ہیں جہاں پر اس کو باندھا گیا تھا. پھر آ کر اس سے یہی پوچھتے ہیں, وہ یہی پھر جواب دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ اس کو اس ستون سے رہا کر دو, اس ستون سے اس کو آزاد کر دو, اس کی رسیاں کھول دو. وہ شخص چلا جاتا ہے اور قریب ایک کھجور کے باغ میں جا کر غسل کرتا ہے, اور آ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان میں داخل ہو جاتا ہے. اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے, اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج سے پہلے ذرا توجہ چاہوں گا مسلمانوں, میرے ان جملے پر آپ غور کریں. وہ سمامہ بن اسال کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, آج سے پہلے آپ کے چہرے کے علاوہ کوئی دوسرا چہرہ جو ہے, کوئی دوسرا چہرہ مجھے اتنا ناپسند نہیں تھا جتنا آپ کا چہرہ مجھے ناپسند تھا. میں آپ کے چہرے کو ناپسند کرتا تھا یا رسول اللہ, لیکن آج میں سب سے زیادہ اگر چہرے کو میں پسند کرتا ہوں تو یا رسول اللہ میں آپ کے چہرے منور کو پسند کرتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج سے پہلے میں سب سے زیادہ اگر کسی دین سے بغض رکھتا تھا, کسی دین سے اپنے دل میں دشمنی رکھتا تھا, عداوت رکھتا تھا, تو وہ دین اسلام تھا. لیکن آج سب سے زیادہ اگر میں کسی دین سے محبت کرتا ہوں تو وہ دین اسلام سے محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج سے پہلے میں سب سے زیادہ میں مدینہ المنورہ سے نفرت کیا کرتا تھا, مدینے کو اپنا دشمن بنا کے رکھتا تھا, مدینے سے میں عداوت رکھتا تھا یا رسول اللہ, لیکن آج کے بعد میں سب سے زیادہ اگر کسی شہر کو پسند کرتا ہوں تو یا رسول اللہ میں آپ کے شہر مدینے کو پسند کرتا ہوں, میں آپ کے شہر مدینے کو پسند کرتا ہوں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں عرض کرنے یہ چاہ رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے دشمنی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے, اس دنیا سے عداوت کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے, اس کائنات میں سینوں کو کینے سے پاک اور صاف کرنے کے لیے آئے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ پر عمل کرو, اور جس سے بھی تمہاری دشمنی ہے, جس سے بھی تمہاری طرف تمہارا دل جو ہے بغض اور کینہ عداوت سے بھرا ہوا ہے, اللہ کی قسم مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ تہیہ کر لو, یہ مسلم قصد اور ارادہ کر لو کہ ہم اپنے دلوں سے ان تمام دشمنوں کو معاف کر دیں گے جن کی دشمنی ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ گھر کر چکی ہے. اللہ کی قسم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے عاشق رسول اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل پور کی سرزمین پر جب تشریف لاتے ہیں, شب برات کے موقع پر آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو آج جو ہے اپنے کسی دشمن رشتہ دار کو یا دشمن دوست کو یا پڑوسی کو معاف کر دے گا, کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جنت میں اسی کو جگہ عطا فرمائے گا, پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں اسی کو جگہ عطا فرمائے گا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنا اخلاق جو ہے وہ اخلاق نبوی کے مطابق بنائیے. اللہ کی قسم ہمارا گھر جو ہے جنت کا نمونہ بن جائے گا, ہمارا محلہ جو ہے جنت کا نمونہ بن جائے گا, ہمارا شہر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے گا, اور ہمارے معاشرے سے بغض, کینہ اور عداوت کی جو آندھیاں چل رہی ہیں وہ سب کے سب چھڑ جائیں گی, اور رحمت کے بادلوں کے سائے میں ہم لوگ اپنی زندگی گزارنا شروع کر رہے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج جو ہے آخر کا پیغام آپ کو آج اس مقدس مجلس کے اندر میں پہنچانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میرے نوجوان بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے ماں باپ کا اگر زمانہ پایا ہے تو وہ بہت ہی خوش قسمت ہیں, وہ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کی قسم آپ اپنی ماں باپ کی فرما برداری کرنا شروع کر دیجئے, اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دیجئے, اپنے ماں باپ کو راضی کرنا شروع کر دیجئے. اللہ کی قسم آپ نے اگر اپنے ماں باپ کو راضی کر دیا تو اللہ کی قسم گویا کہ آپ نے اپنے رب کو راضی کر دیا. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں
اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے اچھے حسن سلوک کا، میرے اچھے برتاؤ کا، میرے اچھے ویوہار کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے نوجوان، تیرے اچھے سلوک کی سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو وہ تیری ماں ہے، وہ تیری ماں ہے۔ وہ نوجوان پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون ہے میرے اچھے سلوک کی حقدار؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس نوجوان کو فرماتے ہیں اے نوجوان، تیرے اچھے سلوک کی سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو وہ تیری ماں ہے۔ وہ تیسری مرتبہ پھر میرے آقا سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ اس کے بعد میرے اچھے سلوک کی کون زیادہ حقدار ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر ماں کا ذکر فرماتے ہیں۔ چوتھی مرتبہ پھر وہ نوجوان پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول پھر چوتھی بار فرماتے ہیں اے نوجوان، تیرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ پھر اگر کوئی حقدار ہے تو پھر وہ تیرا باپ ہے۔ اس لیے کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت تو تو حاصل کر لے گا، لیکن جنت کے اندر جانے کے لیے تجھے دروازے سے گزر کر جانا ہوگا۔ جنت اگر تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کو بھی راضی کر اور باپ کو بھی راضی کر۔ بہت اچھا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ وقت مجھے اتنا ہی دیا گیا تھا، میں مزید اس پر اور بھی زیادہ کلام کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج پوری بھرپور گفتگو جو ہے ہمارے سرزمین مرکز بریلی شریف سے جو مہمان عالم حضرت علامہ مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب متضلہ العالی یہاں پر جلوہ افروز ہیں، میں خود یہ چاہتا ہوں کہ وہ پوری سیر حاصل گفتگو کریں، مکمل گفتگو کریں، تاکہ آپ جب یہاں سے جائیں تو اپنے عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر لے کر جائیں، آپ اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ یہاں لے کر جائیں، اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے ان سے سن کر یہاں سے لے کر جائیں۔ آخر میں بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔